السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ کروں تیرے نام پر جاں فدا، نہ بس ایک جا دو جہاں فدا۔ کروں تیرے نام پر جاں فدا، نہ بس ایک جا دو جہاں فدا۔ دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ جیسا کہ معلوم ہی ہوگا، مسلسل ایک مہینے سے ایک بہت بڑا آتنکوادی نرسنگھانند، جس نے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں پر گستاخیاں کرتا جا رہا ہے۔ سوشل میڈیا کے ذریعے وہ مسلمانوں کو اونلی ٹارگٹ کر رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ ہم پوری دنیا سے اسلام کو مٹا دیں گے۔ تو میں ان بدبخت کو کہنا چاہوں گا، تیرے باپ، تیرے پردادا، تیرے لکڑدادا نے اسلام کو نہ مٹا سکا، تو چلا ہے اسلام کو مٹانے کے لیے۔ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ تو یہ سوچتا ہے کہ ہم اسلام کو مٹا دیں گے، یہ تیری بھول ہے۔ یاد رکھ، پوری دنیا آج اسلام کا پیچھا کر رہی ہے اور میرا مذہب اسلام تنے تنہا عروج کی طرف بڑھ رہا ہے، اور تیرے گھٹانے سے اور تو حضور کی شان میں بکواس کرتا ہے، قرآن مجید پر انگلیاں اٹھاتا ہے۔ یاد رکھنا، تیری انگلی اٹھانے سے کچھ نہیں ہو سکتا، اس لیے تو سورج کی طرف تھوک رہا ہے، اور جو شخص سورج کی طرف تھوکتا ہے تھوک اسی کے منہ پر آ کر گرتا ہے۔ یاد رکھنا نرسنگھانند، اس سے پہلے بھی میں نے تجھے چیلنج کیا تھا، اور یاد رکھنا 30 تاریخ رام لیلا میدان میں آ رہا ہوں، اور تو کیا بھونکتا ہے مفتی سلمان اظہری کے تعلق سے؟ میدان تو چھوڑ کر بھاگ رہا ہے۔ الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت اپنے قول پر پکے اور سچے ہیں۔ ہم نے کہہ دیا 30 تاریخ کو تو اٹل فیصلہ ہے، 30 تاریخ کو ہم وہاں پہنچ رہے ہیں، اور تو اگر باپ کی اولاد ہے، ماں کا دودھ پیا ہے تو نظر آنا، بھاگنا نہیں۔ جیسے اب تک تو گوفے میں چھپ کر ویڈیو وائرل کر رہا ہے، لوگوں کو دہشت میں ڈال رہا ہے، تو بہت بڑا آتنکوادی ہے، تو ریپسٹ ہے، بلاتکاری ہے، یہ سب کو پتہ ہے۔ اور تو کیا سوچتا ہے کسی ایک دھرم کے انمول انسان پر، جس پر انسان مرتا ہو، اس پہ تو برائی کرے گا؟ سن لے گا ہر آدمی۔ یاد رکھنا، ہم قوم مسلم ہیں، اپنے خاندان کی برائی تو سن لوں گا، ماں باپ کو برا کہے گا سن لوں گا، لیکن میرے حضور پر ذرہ سے بھی گستاخی کرے گا، ہم اہل سنت جماعت اسے قطعاً برداشت نہیں کر سکتے۔ موت آنی جانی ہے، زندگی آئے گی جائے گی، موت آئے گی مرنا طے ہے، لیکن یاد رکھنا نبی کے گستاخیوں، ہم نبی کے نام پر مر مٹنے والے ہیں۔ زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کے لیے، نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ ہم نبی کے نام پر زندہ رہتے ہیں، نبی کے نام پر مرتے ہیں۔ میرا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا ہر وقت نبی کے نام پر ہوتا ہے۔ اور یاد رکھنا، جس نے بھی میرے نبی کی شان میں گستاخی کی، وہ اپنے دنوں کو یاد کرے، ہسٹری کو پلٹے، ہمارے اوراق کو پلٹے۔ جن جن لوگوں نے حضور کی شان میں گستاخیاں کی ہے، اس کا حشر نشر کیا ہوا ہے۔ یاد رکھنا، نرسنگھانند 30 اپریل فرائیڈے کو دہلی کے رام لیلا میدان میں ضرور حاضر ہونا، اگر تو واقعی اپنے قول میں سچا ہے۔ بہت تو بھونک رہا ہے نا، تیرے جیسے کتنے یزید پلید ناپاک ماں باپ کی اولادیں آتی رہی اور جاتی رہی۔ قرآن نے ایسے لوگوں کو کہا ہے جو حضور کی شان میں گستاخی کرے، اس کے اصل میں خطا ہے، یعنی تیرے اصل میں خطا ہے مردود ابن زیاد کی اولاد، حرم خور کی اولاد۔ یاد رکھنا، تو میڈیا کے ذریعے اور چند پولیسوں کو بھیج کر تو کیا سوچتا ہے کہ ہم ڈرا دیں گے یہ مولوی، اور تو کیا کہتا ہے سارے مولویوں کو میں اوپن چیلنج کر رہا ہوں، تیری ماں نے اتنا دودھ ہی نہیں پلایا، اس فقیر سید شکیل الزماں قادری سے ٹکرا کر تو دیکھ، یہ تجھ سے ہر وقت ہر جگہ
تجھ سے ملنے کے لیے تیار ہے۔ اور مباہلہ کرنے کا جو میں نے چیلنج دیا تھا اور مفتی سلمان اظہری نے جو دیا تھا، یاد رکھنا وہ اب بھی باقی ہے۔ اگر تو 30 اپریل کو نہیں آیا تو میں سمجھوں گا تو ہار چکا ہے، تیری ہار ہو چکی ہے۔ اسلام زندہ باد تھا، زندہ باد ہے۔ یاد رکھنا ہمیں ماں باپ کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے گھر والوں کی بھی ضرورت نہیں ہے، نہ بھائیوں کی ضرورت ہے، نہ بیوی، نہ بال بچے، کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے لیے نبی کے ناموس رسالت ہمارے لیے بڑھ کر ہے۔ اگر نبی کی ناموس رسالت اگر سلامت نہ رہی تو کچھ بھی سلامت نہیں ہے۔ میں تمام مولانا، تمام علماء، تمام پیر، تمام سجادہ نشین، تمام بڑے بڑے ادارے کے مفتیان کرام، سب سے میں کھل کر کہنا چاہتا ہوں، اب نہیں نکلو گے تو کب نکلو گے؟ نکلو میدان میں، اس مردود کو بتاؤ تمہیں اس لیے سجادہ نشین نہیں بنایا گیا کہ صرف اپنے گدی نشین پر، گدی پر بیٹھے رہو، نہیں۔ جب نبی کی شان میں حملہ ہو تو گدی کو چھوڑو، مسجدوں کو چھوڑو، مزاروں کو چھوڑو، میدان میں آؤ اور ان سب سے مقابلہ کرو جس نے حضور کی شان میں گستاخیاں کی ہے۔ ایک ریپسٹ، ایک بلاتکاری تمہیں ایک مہینے سے چیلنج پہ چیلنج کر رہا ہے، ٹارگٹ پہ ٹارگٹ کر رہا ہے۔ اس لیے میں اپیل کرتا ہوں سارے علماء سے، سارے سجادہ نشین سے، سارے خانقاہوں سے کہ سب اپنی خانقاہوں کو چھوڑو۔ سجادہ نشینوں سے کہنا چاہوں گا کہ بہت ہو گیا، بہت آپ نے اپنے خانقاہ میں بیٹھا، اب آپ خانقاہ سے باہر نکلو، روڈوں پر آؤ۔ ہمارے احتجاج سے نہیں ہونے والا کچھ، ہمارے پروٹیسٹ سے کچھ نہیں ہونے والا۔ اب ہمیں چل کر دلی کو 30 تاریخ میں ان بدبختوں کو بتانا پڑے گا، یا تو ہم اس دن مر کر آئیں گے یا کہ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان کی عظمت کو لہرا کر آئیں گے۔ اسلام زندہ باد تھا، زندہ باد ہے، زندہ باد رہے گا۔ دیکھنا چاہتا ہوں میں ان سارے عاشقوں سے، میں کہنا چاہتا ہوں سارے عاشقوں سے، ہندوستان کے واسیوں سے، یاد رکھنا چیلنج ہمارا صرف نرسنگھانند ہے، نہ کہ سارے ہندو بھائی۔ سارے ہندو بھائیوں کا چیلنج میرا نہیں ہے، صرف نرسنگھانند ہے جس نے حضور کی شان میں گستاخیاں کی ہے۔ سارے اہل سنت جماعت سے اپیل ہے، سارے عاشقوں سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ سب پہنچو 30 تاریخ کو دلی رام لیلا میدان۔